مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے مرکز کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 23 آیات سے لے کے 30 آیات تک۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پطرس اس سے کہنے لگا، دیکھو ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری طرف اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو، اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے، گھر اور بھائی اور بہن اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ۔ خدا ان کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے باعث سے برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، خداوند کا شکر۔ اس میں خدا جو دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ دولت سب کچھ نہیں ہے، خدا سب کچھ۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس، میں کہتی ہوں کہ اتنی دولت کہ بہت زیادہ دولت ہے، لیکن وہ دن رات چین سے سو نہیں پائے گا۔ اس کو یہ فکر لگی رہے گی کہ کہیں نہ کہیں سے میرا سونا، میرا پیسہ، میری دولت چوری نہ ہو جائے مجھ سے، یا مجھ سے ضائع، یا مجھ سے، اس کو دنیا میں یہی فکر لگی رہے گی، خدا کی طرف نہیں ہو آئے گا۔ لیکن مبارک ہے وہ شخص جو دولت کو چھوڑ کر خدا کے راستے پر چلتا ہے، خدا کے کہنے کے مطابق، خدا کے بالکل حکموں کے مطابق کام کرتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اسے اپنی دولت پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ ہے، دولت پر گھمنڈ نہیں بلکہ خدا پر گھمنڈ ہے۔ یہ گھمنڈ ہے کہ میں زندہ خدا کا باپ ہوں، یہ گھمنڈ ہے کہ میں زندہ خدا کے ماننے والا ہوں، یہ گھمنڈ ہے اسے۔ اور خدا جو ہر کسی کو دینے والا خدا ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے، کوئی شرک اسے کہتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، اور خدا تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا باپ ہے، تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا باپ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند پر بھروسہ رکھیں، صرف بھروسے کے ساتھ مانگنا ہے اور ملے گا، صرف اور صرف بھروسے کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ خداوند زندہ ہے، وہ پاک ہے، وہ جلالی ہے، وہ قدرت، شان و شوکت والا ہے۔ تو ہمیں اپنی دولت پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں خود ایک غریب ہوں، لیکن میں کہتی ہوں میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس میرا زندہ خدا ہے، میں تو غریب نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس میرا زندہ خدا ہے، جس پر میں بھروسہ رکھتی ہوں، جس پر میں ایمان رکھتی ہوں، جس پر مجھے گھمنڈ ہے کہ میں زندہ خدا کو ماننے والی ہوں۔ مجھے اس چیز پہ گھمنڈ ہے کہ میں زندہ خدا کو ماننے والی ہوں، میں خدا یسوع مسیح ناصری کو ماننے والی ہوں، خدا جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔
تو ہم اپنی دولت پر نہیں بلکہ یسوع مسیح پر گھمنڈ کرنا چاہیے کہ ہم اسے ماننے والے ہیں۔ اور میں کیا بات کر رہی تھی؟ ہاں، کہ لوگ جو ہیں دولت چوری نہ ہو جائے، یہ نہ، ان کو ہر ٹائم یہی فکر لگی رہتی ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ فکر نہیں لگی رہتی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری دولت چوری ہو رہی ہے، ہماری یہ چیز ہو رہی ہے، نہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، ان کے پاس خدا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضروری انسان امیر ہے تو اس کی خدا سے دوری ہے، لیکن اگر اس کے پاس دولت ہے تو وہ غریبوں کو بھی دے، اس میں سے دے حقی نکالے، چندہ نکالے، غریبوں کو دے۔ جیسس کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2 کرتے ہیں اور وہ اپنا ایک کرتا بھی کسی اور کو دے دے گا تو یہ بھی ایک خداوند کے حکم کو ماننے والا انسان ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 جوتے ہیں تو وہ اپنا جوتا کسی اور، اس کے کہنے کا مطلب یہ، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو دو، نہ کہ پھینکنے میں استعمال کرو۔ آپ اس کو جتنا دھو کے صفا ستھرا کر کے آپ اس کو دو۔ اگر آپ نیو دلا سکتے تو نیو دلاؤ، تاکہ خداوند آپ سے خوش ہو۔ جب جیسس کسی سے خوش ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اس کے لیے سب کچھ ممکن کر دیتے ہیں جو اس کے سپنوں میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسس پر بھروسہ رکھیں، ضرور ملے گا۔ پاک کلام کے پڑھی اور سنے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہالےلویا۔ یسوع مسیح کی جے۔